خاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، ان دنوں میں ہم اپنی آزادی کا 75واں یوم منا رہے ہیں. ہماری آزادی کی یہ ڈائمنڈ جوبلی ہے، اور اس پر ہم اللہ کا بے پناہ شکر ادا کرتے ہیں. یہ آزادی کن حالات میں ہمیں حاصل ہوئی اور اس نعمت کا ہمیں شکر کیسے ادا کرنا چاہیے، قرآن مجید کی روشنی میں چند باتیں عرض کی جا رہی ہیں. صاحبو، سورہ القصص کی ابتدائی 6 آیات کریمہ اس وقت ہمارے سامنے ہیں. ان میں اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا. سورہ القصص حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے پر مشتمل ہے. ابتدائی حصے میں اللہ نے ان پر جو کرم فرمایا تھا اس کا بہت اہتمام سے ذکر فرمایا ہے. ارشاد ہے طاسین میم، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ صحیح بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، جو بات کو مانتے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں اور اس پہ عمل کا جذبہ رکھتے ہیں کہ اس واقعے سے انہیں نصیحت اور عبرت حاصل ہو. فرعون نے ملک میں سر اٹھایا تھا، سرکشی کی تھی، اور اہل مصر کو کئی گروہوں میں بانٹ دیا تھا. ڈیوائڈ اینڈ رول. کیا کرتا تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کو مسلسل کمزور کرتا جا رہا تھا، مختلف پابندیاں لگا کے، ان کے لیے ذرائع معاش کو تنگ کر کے انہیں مسلسل کمزور کر رہا تھا. ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ ان کے بیٹوں کو قتل کرتا تھا اور بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا کہ ان کی قوت آہستہ آہستہ کم اور پھر ختم ہو جائے. فرمایا انہ کان من المفسدین، یہ بڑا فسادی تھا. یعنی زمین میں اللہ کے حکم کے خلاف سر اٹھانا اور ملک میں بسنے والے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دینا، اور کسی ایک گروہ، ایک قوم، ایک قبیلے کو مسلسل کمزور کرتے چلے جانا، یہ فساد ہے اور اللہ کو فسادی پسند نہیں ہے. یہ تو فرعون کر رہا تھا، اور ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو
اس ملک میں کمزور کر دیا گیا ہے ان پر کرم کریں۔ وہ اپنی چال چل رہا تھا اور ہم ان پر کرم اور فضل کرنا چاہتے تھے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں امام بنائیں، دنیاوی امامت بھی عطا فرمائیں اور دینی امامت بھی انہیں عطا فرمائیں۔ آج وہ مقہور ہیں، مظلوم ہیں، کمزور ہیں، ہم انہیں اٹھا کر قیادت دینا چاہتے تھے، ان کے سر پہ سیادت کا تاج رکھنا چاہتے تھے اور انہیں اس ملک میں وارث بنانا چاہتے تھے۔ آج جن لوگوں نے ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ ان سے اس ملک کو خالی کرائیں اور یہاں یہ ملک ان لوگوں کو عطا فرما دیں جنہیں آج کمزور کر دیا گیا، یعنی جو پست ہیں انہیں بالا کرنا چاہتے تھے، جو بالا ہیں انہیں پست کرنا چاہتے تھے، ضعیف کو قوی اور قوی کو ضعیف کرنا چاہتے تھے۔ ہمارا یہ ارادہ تھا اور ہم یہ چاہتے تھے کہ ملک میں انہیں اقتدار حاصل ہو، ان کے پاؤں مضبوط ہوں۔ فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو ان سے جو دھڑکا لگا ہوا تھا، جو اندیشہ تھا، وہ ہم انہیں دکھانا چاہتے تھے کہ جس دھڑکے کی وجہ سے تم نے بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کیا ہوا ہے، وہ دیکھو، وہ دھڑکا، وہ اندیشہ، وہ خود تمہارے سامنے آ گیا، تمہارے محل میں ہے اور تمہاری گود کے اندر پل رہا ہے۔ ہم یہ کرنا چاہتے تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے بیان فرمایا کہ جب ہم نے اپنے منصوبے پر کیسے عمل کیا اور بالآخر ہم نے بنی اسرائیل پر کرم کیا، انہیں ضعف کے بعد قوت عطا فرمائی، انہیں مظلومیت کے بعد سرداری اور قیادت عطا فرمائی اور ملک کا وارث ہم نے انہیں بنایا۔ ان آیات کریمہ نے ہمارے لیے نصیحت کا ایک دروازہ وہ کھولا ہے کہ ہم آزادی کو سمجھیں۔ آزادی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم۔ نرید ان نمنا، یہ آزادی، یہ اقتدار، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کسی قوم کے لیے۔ اور اگر کوئی قوم ظالم کے پنجوں میں پھنسی ہوئی ہے تو یہ اس قوم کے لیے ایک عبرت کا مقام ہے کہ اس قوم کو یہ چاہیے کہ ظالم کے پنجے سے نکلنے کی کوشش کرے، جیسے بنی اسرائیل نے کوشش کی۔ تو آزادی نعمت الہی ہے، احسان الہی ہے، انعام الہی ہے۔ ایک کہنے والے نے کہا اور خوب کہا، سنو سنو اے ساکنان بزم ہستی، سنو اے ساکنان بزم ہستی، ندا یہ آ رہی ہے آسماں سے کہ آزادی کا ایک لمحہ ہے بہتر غلامی کی حیات جاویداں سے۔ ہمیشہ زندہ رہے، چند روٹیاں ملتی رہیں، گھر مل گیا اور اسی پر انسان قناعت کیے ہوئے اپنی پوری زندگی بسر کر دے، ایسی زندگی سے آزادی کا ایک لمحہ وہ کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اللہ نے سورہ قصص کی ابتدائی آیات میں یہی بات ہمیں سمجھائی ہے۔ صاحبو، ہم اسلامی تاریخ اور خود اپنے ملک کی تاریخ پر ایک طائرانہ نظر ڈالتے ہیں۔ مصر میں
حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا تھا، اور وہ وقت آ گیا تھا کہ جب تمام سیاہ و سفید، تمام اقتدار و اختیار، کلی اقتدار و اختیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا، اور ایک مدت تک ایسا ہی رہا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا زوال ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے، ان کا زوال ہوتا ہے۔ ایسا ہی کچھ معاملہ ہند میں تھا، سرزمین ہند میں، یہاں بھی اقتدار مسلمانوں کے پاس رہا اور کئی 100 سال رہا، پھر زوال ہوا۔ مصر میں قبطی برسر اقتدار آئے اور ہند میں انگریز نے ہمارے ملک پر قبضہ کیا، وہاں بھی زوال، یہاں بھی زوال۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ زوال کیسے آیا؟ اصل بات یہ ہے کہ زوال کیسے آیا، کیوں آیا؟ زوال کا بنیادی سبب تن آسانی اور اس سے بھی اہم سیاسی اور مذہبی اختلافات۔ بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوا تھا، اور یہاں کی تاریخ تو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ سیاسی اور مذہبی اختلافات، اور پھر اس کے ساتھ تن آسانی کہ کھانے کے لیے 2 روٹی ملتی رہیں، عیش کا کچھ سامان فراہم ہوتا رہے تو بس ہمارے لیے کافی ہے۔ ان چیزوں نے اس پوری قوم کو زوال آشنا کیا اور غلامی میں پھنسا دیا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عظیم اسکالر گزرے ہیں سرزمین ہندوستان میں۔ اپنے ایک مقالے میں وہ لکھتے ہیں کہ سارے فتنوں کی بنیاد اگر سچ پوچھئے تو ہندوستان میں بھی وہی مسئلہ رہا جس سے ہر جگہ، حتیٰ کہ پہلی صدی ہجری میں فتنوں کی ابتدا ہوئی تھی۔ ہمارے ہاں بھی فتنوں کی ابتدا اسی جھگڑے سے ہوئی، اسی مسئلے سے ہوئی جس پہلی صدی ہجری میں جس جھگڑے کی وجہ سے فتنوں کی ابتدا ہوئی تھی، یعنی وہی شیعیت اور سنیت کا جھگڑا، شیعیت اور سنیت کا جھگڑا۔ چنانچہ یعنی اب میں اس پہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، تاریخ ہمارے سامنے ہے، مغلوں کے آخری دور میں کیا کچھ ہوا، یہی جھگڑے ہو رہے تھے، تو زوال ہوا، سقوط ہوا، اور بدترین صورت میں ہوا۔ ساری قدریں تہو بالا ہو گئی تھیں، امیر غریب اور غریب امیر ہو گئے، معزز ذلیل اور ذلیل معزز بن بیٹھے۔ اس سیلاب بلا کے سامنے باندھنے کی کوششیں کی گئیں۔ بنگال میں سراج الدولہ تھے، ہاں جنوبی ہند میں ٹیپو سلطان تھے۔ اخلاقی اور علمی سپورٹ شاہ ولی اللہ نے فراہم کی تھی، لیکن ہوا کیا؟ سازشوں، غداریوں، نمک حرامیوں نے اس بند میں سوراخ کر دیے۔ سراج الدولہ نے کوششیں کی، ٹیپو سلطان نے کوششیں کی، لیکن سازشی بھی تو اندر ہی بیٹھے ہوئے تھے، غدار بھی اپنے ہی اندر تھے۔ انہوں نے ان کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے کوشش کی۔ وقت آیا کہ جب ٹیپو کی شہادت ہوئی، ادھر سراج الدولہ وہ شہید ہو گئے اور ادھر ٹیپو سلطان
وہ شہید ہوئے۔ اور ریکارڈ پر ہے کہ جب ٹیپو سلطان کو شہید پایا تو انگریز جنرل بے اختیار یہ پکارا، اس نے ایک نعرہ لگایا اور کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اب ہمارے سامنے کوئی کھڑا ہونے والا نہیں رہا۔ لیکن پھر اسی غلام ہندوستان میں جس پر انگریز نے قبضہ کر لیا تھا، اسی غلام ہندوستان میں فرزندان وطن اٹھے۔ سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، یہ دلی کے رہنے والے، ان کی قبریں آج بھی بالا کوٹ میں موجود ہیں۔ ایک خاص پلاننگ کے تحت انگریز حکومت کو کمزور کرنا چاہتے تھے اور اس کو ختم کرنا، اس کے پاؤں اکھاڑنا چاہتے تھے۔ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ وہ موجود تھا کہ ہندوستان اب دارالاسلام نہیں رہا، دارالحرب بن گیا ہے۔ مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جنگیں ہوئیں، یہ شاملی کا میدان ہے، لکھنؤ میں جنگ ہوئی، اور بھی مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوئیں، اس لیے کہ اب منظم قوت تو باقی نہیں رہ گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ان کوششوں سے کیا حاصل ہوا، اتنی بڑی طاقت، یہ دیکھیے یہ وہی سوچ ہے جو آج بھی پائی جاتی ہے۔ کون ٹکرا سکتا ہے؟ کون ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون ان کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ لیکن ان لوگوں نے کوشش کی، اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آزادی کی طلب، آزادی کی چنگاری وہ دلوں میں سلگتی رہی۔ سب سے بڑا فائدہ یہ، آزادی کی چنگاری وہ دلوں میں سلگتی رہی، اور جب حالات ایک خاص نہج اور مطلوبہ سطح پر آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پسی ہوئی قوم میں، اسی دبی ہوئی قوم میں کچھ لیڈر پیدا کر دیے، جن میں اقبال اور محمد علی جناح سر فہرست۔ یہ ایسا نہیں ہوا کہ 1940 میں ایک قرارداد پاس ہوئی اور 7 سال کے اندر پاکستان مل گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے گزشتہ 150 سال کی جد و جہد اور لاکھوں انسانوں کا خون اس کے پیچھے ہے۔ یہ تو فصل پک چکی تھی جو ہم نے 7 سال کے اندر کاٹی ہے، یہ فصل پک چکی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے کہ ان لوگوں کی کوششوں سے کیا ہوتا ہے، ابھی کل کی بات ہے، یعنی 15 اگست 2021 کی بات، جب موجودہ دنیا کا سب سے بڑا، موجودہ دنیا کی سپر پاور ہمارے پڑوس میں حملہ آور ہوئی تھی، اور کیا چیونٹی اور ہاتھی کا کیا مقابلہ تھا؟ چیونٹی اور ہاتھی کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور لوگ یہی کہتے تھے کہ پاگل ہیں، ان سے لڑ رہے ہیں، ان کے پاس یہ اسلحہ ہے، ان کے پاس یہ قوت ہے، کیا ہوگا؟ لیکن پھر آپ نے دیکھا، یہ کل کی بات ہے، گزشتہ 15 اگست کی بات ہے، کہ وہ سپر پاور کابل چھوڑنے پر مجبور ہو گئی، اور وہ جن کو چیونٹی کہا جاتا تھا، اللہ نے ان کو وہ ملک دوبارہ عطا کر دیا، اس لیے کہ آزادی کی تڑپ ان کے دلوں میں موجود تھی۔ سب سے بڑی نعمت وہ آزادی کی تڑپ ہے، آزادی کی طلب ہے۔ اگر کوئی قوم غلامی پر قناعت کر لے
غلامی کی خوبو اپنے دل و دماغ میں بسا لے، اسے پھر دنیا کا کوئی ملک، کوئی قوت اسے آزاد نہیں کر سکتی۔ جو پرندہ پنجرے سے آشنا ہو جائے، اس کا دروازہ کھول بھی دیا جائے وہ پھر پنجرے کے اندر ہی آتا ہے۔ آزادی اسے ملتی ہے کہ جو اپنے پر پھڑ پھڑائے، پنجرے کی سلاخوں سے ٹکرائے، اور جو ہی دروازہ کھلا ملے آزاد ہوا کے اندر اڑ جائے، آزادی اسے ملتی ہے۔ صاحبو، اقبال نے ایک الگ مملکت کا تصور دیا، اور قائد اعظم نے اس کے لیے عملی، قانونی، آئینی جد و جہد کی۔ ایک احسان بنی اسرائیل پر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں، اور ہم پر بھی ایک احسان ہوا۔ میں موازنہ نہیں کر رہا ہوں، پیغمبر اور ایک عام آدمی کا موازنہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ایک قیادت تھی، ایک مدبر قیادت تھی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کا ہم پر ایک احسان تھا، اور اس قیادت میں دینی دنیاوی قائدین کا اجتماع ہو گیا، اور یہ جد و جہد ایک خاص مقصد اور نظریے کے تحت کی گئی۔ نظریہ ہونا چاہیے، ایک مقصد ہونا چاہیے، تبھی کوئی کوشش کامیاب ہوتی ہے۔ اور نظریہ کیا تھا؟ قائد اعظم کے 20 خطبات، ان کی تقاریر موجود ہیں، جن کا حاصل یہی ہے کہ ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے ہیں، جہاں ہم مسلمان اپنی اسلامی قدروں کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکیں۔ یہ قائد اعظم نے 20 اپنی سپیچز میں بیان فرمایا تھا، اور کسی کی ایک عوامی تعبیر تھی، عوامی تعبیر تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک عوامی تعبیر تھی۔ اس مقصد کے لیے ہم نے اللہ سے ایک ملک مانگا، اور الحمدللہ ہمیں یہ نعمت حاصل ہوئی، اور آج ہم اس کی ڈائمنڈ جوبلی وہ منا رہے ہیں۔ ہزار مخالفتوں، مخاصمتوں کے باوجود پاکستان موجود ہے، اور انشاءاللہ موجود رہے گا۔ اب اس کے بعد یہ سوچنا ہے کہ یہ نعمت تو ہمیں حاصل ہو گئی، نعمت میں امتحان بھی ہوتا ہے۔ نعمت جب حاصل ہوتی ہے تو پھر امتحان بھی ہوتا ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 49، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، جب انسان کو کوئی تکلیف لگتی ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، کسی درد میں پھنس جاتا ہے، تو پھر وہ ہمیں پکارتا ہے، ہم سے دعائیں کرتا ہے، دعانا، جیسے ہم نے کی۔ ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اپنی بارگاہ سے اسے کوئی نعمت عطا کر دیتے ہیں، اسے نوازتے ہیں، اپنی بارگاہ سے ہم عطا کرتے ہیں، قالا، یہ انسان جو کل تک میرے سامنے عاجزی زاری کر رہا تھا، میری بارگاہ میں ناک رگڑ رہا تھا، جب نعمت دے دیتے ہیں تو یہی انسان کہنے لگتا ہے انما اوتیتہ علی علم، یہ جو کچھ مجھے ملا ہے میرے ہنر، میرے علم، میری فہم و فراست کی وجہ سے ملا۔ مجھے اندازہ تھا کہ یہ مجھے مل کر رہے گا،
میرے اندر یہ صلاحیت، یہ لیاقت موجود تھی، تبھی مجھے ملا۔ بھول گیا کہ کل تک کس سے تم مانگ رہے تھے، وہ بھول گیا۔ صلاحیت تو کل بھی موجود تھی، لیکن آج جب مل گئی تو سمجھتا ہے کہ یہ مجھے اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر حاصل ہوا ہے۔ فرمایا بل ہی فتنہ، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ نعمت فتنہ ہے، یہ نعمت فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ جس نعمت کو تم اپنا حق سمجھ رہے ہو، یہ نعمت تمہارے لیے ایک فتنہ اور آزمائش ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں جانتے، غفلت میں مبتلا ہوتے ہیں، وہی عیش و عشرت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہاں ایسے ہوتا رہتا ہے، بس پھر اللہ کا قانون نافذ ہوتا ہے، اللہ کی سنت جاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد تباہی ان کا، بربادی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی غور کرنے کی ہے کہ نعمتوں کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ نعمتیں تو وہ ہیں جو بن مانگے مل جاتی ہیں، نہیں تھیں اللہ نے بن مانگے عطا فرما دی۔ کچھ نعمتیں تو ایسی ہیں۔ اور کچھ نعمتیں ایسی ملتی ہیں، ایسی ہوتی ہیں جو انسان جن کی فرمائش کرتا ہے، منہ مانگی نعمتیں، منہ مانگی نعمتیں۔ ہر نعمت کا شکر کرنا چاہیے، بالخصوص منہ مانگی نعمت کا شکر ادا کرتے رہنا یہ لازم ہے۔ ہمیشہ اس نعمت کو یاد رکھنا چاہیے جو انسان نے فرمائش کر کے اللہ سے حاصل کی، وگرنہ سزا بڑی سخت ہوتی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 112 سے 115 کی تلاوت کیجیے، پڑھیے اپنے گھر میں بیٹھ کر، غور کیجیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے حواریوں نے ایک نعمت مائدہ مانگی تھی۔ اس فرمائش پر اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا تھا، قال اللہ انی منزلها علیکم، میں یہ نعمت تم پہ نازل کر دوں گا، یہ نعمت تمہیں عطا کر دوں گا۔ اتنا یاد رکھو کہ فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین۔ اس کے بعد، نعمت حاصل ہونے کے بعد اگر کسی نے ناشکری کی تو پھر سزا بھی ویسی دوں گا کہ جہاں میں ویسی سزا میں نے کسی کو نہ دی ہوگی۔ تو ہر نعمت کی ناشکری یہ بری ہے، لیکن منہ مانگی نعمت حاصل ہونے کے بعد اگر ناشکری کی جائے تو اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے کیا فرمایا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرتے رہو گے ہم اپنی نعمت بڑھاتے چلے جائیں گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے ناشکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بڑا شدید ہوتا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے۔ اگر ناشکری کی میرا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اس مرحلے پر رک کر ہم ذرا اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، مجھ سمیت ہم سب جھانکیں۔ ہمارے بڑوں کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی، ہم اپنے بڑوں کے وارث ہوئے سرزمین میں، جس مقصد کے لیے یہ نعمت ہم نے حاصل کی تھی، فرمائش کی تھی، یہ منہ مانگی نعمت ہے۔ اس نعمت کا آج ہم کتنا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم اس ملک کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں۔
اس کی خدمت کتنی کر رہے ہیں، اور اس ملک کو لوٹنے میں ہمارا کتنا حصہ ہے۔ ہم سب کو سوچنا چاہیے کن لوگوں کو ہم اقتدار کے سنگھاسن پہ بٹھاتے ہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ کیا وہ ملک کے خیر خواہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ہم سب کے سوچنے کی بات ہے۔ آج یہ ارض پاک ہمیں پکار رہی ہے، ارض پاک کی پکار سنیے۔ ارض پاک، سرزمین پاکستان آج پکار رہی ہے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو، دانشوروں کو، مبلغوں کو، عالموں کو، صحافیوں کو، ججوں کو، وکیلوں کو، ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو اور تاجروں کو پکار کر کہہ رہی ہے میری قدر کرو، میری قدر کرو۔ سرزمین پاک پکار رہی ہے میری قدر کرو۔ یہ نعمت اگر چھن گئی، یہ نعمت اگر چھن گئی تو اس سے بدترین حال اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت صیغہ مفرد استعمال فرمایا، اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو، ایک ہے، اس کا شمار کیا مشکل ہے۔ ہر نعمت اپنے اندر کئی نعمتیں لیے ہوئے ہوتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ اگر اللہ کی نعمت کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اس آیہ کریمہ کا بڑا کھلا مصداق یہ سرزمین پاکستان ہے، یہ ارض پاکستان ہے، یہ وطن، یہ ملک ایک نعمت نہیں ہے۔ واللہ اس پاکستان کے ذریعے اللہ ہمیں لاکھوں نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے، اس کی قدر کیجیے۔ یوم آزادی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم آزادی حاصل کریں۔ ایک تو وہ آزادی تھی جو انگریز سے اور ہندوؤں سے حاصل ہوئی، اب یوم آزادی ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم آزادی حاصل کریں فرقہ واریت کی زنجیروں سے، تعصبات کے بندھنوں سے، بددیانتی اور کرپشن کی قیدوں سے، ظلم و ستم کے چنگلوں سے، خود غرضی کے شکنجوں سے۔ اے کاش ہم اس آواز پر کان دھریں اور اس پکار پر لبیک کہیں، اے کاش۔ صاحبو، بعض لوگ مایوسی میں کہتے ہیں، جب یہ حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں، اور مایوسی میں کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم نے پایا کچھ نہیں، کھویا ہی کھویا ہے۔ یہ کہہ دیتے ہیں، اس سے تو انگریز کا دور بہتر تھا۔ یہ یاس کی باتیں ہیں، یہ ناشکری کی باتیں، یہ ناشکری کی باتیں، یہ مایوسی کی باتیں ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، یہ مایوسی کفر ہے۔ اللہ فرماتا ہے مایوسی کفر ہے، ہمیشہ اس کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اس کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں ہندو، وہاں کی غربت ہم سے زیادہ ہے، لیکن اس تمام تر غربت کے باوجود ہندو یہ نہیں کہتا کہ کاش اورنگزیب کا، غزنوی کا، لودھی کا دور واپس آئے، یہ نہیں کہتا۔ یہ حماقت خدا جانے ہماری ہی قسمت میں کیوں ہے، اور ہم ایسی باتیں کہہ اٹھتے ہیں۔ صاحبو، ہزار خرابیاں ہیں، ہزار خرابیاں ہیں، ہم سب کڑتے ہیں، یہ سب کچھ ہم اس کی اصلاح کے لیے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن ان ہزار خرابیوں کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ترقی بھی کی ہے، ہم نے ترقی کی ہے، اور انشاءاللہ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔
اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خابیدہ نکہت خابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی۔ آ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک، بزم گل کی ہم نفس باد صبا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبیں خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وما علینا الا البلاغ۔